أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأوها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. मोहतरम सदर जलसा असातिज़ा गिरामी वाज़ीज़ तलबा, आज की ये हमारी 12 महफिल और मुबारक मजलिस तकमील हिफ्ज़ कुरान के ज़िम्न में मुनाकिद होने जा रही है। हमारे लिए बड़ी खुशी और मसरत का मौका है कि हमारे इस इदारे माहद वाज़ रशीद अल इस्लामी के खुश नसीब और हो रहा तालिब इल्म मेरी मुराद अब्दुल रहमान इब्ने मोहम्मद जावेद इन्होंने हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया है और इंशाअल्लाह कुछ ही वक्त के बाद वो आखिरी सूरतों की तिलावत करके ज़ुमरे वफ़ात में शामिल होंगे। इसी मुनासिबत से आज की ये महफिल मुनाकिद की जा रही है। आज के हमारे सदर जलसा मुफ्ती शेख नईम साहब नदवी दामत बरकातुहू होंगे। हजरत बहुत जल्द तशरीफ लाएंगे। उस वक्त तक हमारे नाज़िम साहब मुफ्ती अब्दुल गफ्फार साहब नदवी दामत बरकातुहू उनकी नियामत फरमाएंगे। मैं हजरत वाला से अदब इल्तिमास करता हूँ कि जलसे की सदा कबूल फरमाकर कार्रवाई आगे बढ़ाने की इजाज़त मरहमत फरमाएं। सदर जलसा की याद के बाद मैं तिलावत कलाम पाक से इस बज़्म का आगाज़ करने के लिए शेख फैज़ान को दावत देता हूँ कि वो आए और कलाम पाक से इस बज़्म का आगाज़ करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल वत्तबऊ मन लम यज़िदहु मालुहु व वलदुहु इल्ला खसारा व मकरू मकरन कुब्बारा व क़ालू ला तज़रुन्न आलिहतकुम व ला तज़रुन्न वद्दा व ला ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم دون الله أنصارا. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين
تبارا صدق الله العظيم. تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے راضی نہ صاحب کشاف. یہ تھے محمد فیضان جو تلاوت کلام پاک سے بزم کا آغاز کر رہے تھے. ہم سبھی جانتے ہیں خداوند قدوس کے بعد سب سے مقدس اور محترم اور قابل محبت و عقیدت ذات وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے ایمان کا جز ہے. اسی مناسبت سے ہم نعت پاک پیش کرنے کے لیے دعوت دے رہے ہیں سید ابرار سید عبدالستار متعلم خصوصی اول کو کہ وہ آئے اور نعت پاک پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا کی عظمت کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے، خدا کی عظمت کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے. خدا کی عظمت کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے، خدا کی عظمت کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے. مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے. صدا کرنا تھی میرے بس میں نے تو صدا کر دی. صدا کرنا تھی میرے بس میں نے تو صدا کر دی. وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا. سبھی جانے کدا جانے، خدا کی عظمت کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے. مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے. کہاں جبریل نے سدرا تلک میری رسائی دی. کہاں جبریل نے سدرا تلک میری رسائی دی. ہے کتنی منزلیں آگے، ہے کتنی منزلیں آگے. نبی جانے خدا جانے، خدا کی عظمت کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے. مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے. ماشاءاللہ یہ تھے سید ابرار جو نعت پاک پیش کر رہے تھے اور گویا کہ زبان حال سے کہہ رہے ہو.
निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरआ वही फुरका वही यासी वही ताहा। अब हम इस मजलिस और महफिल के असल मकसद की तरफ आते हैं। मेरे मुराद तकमील हिफ्ज़ कुरान है। अब हम अब्दुल रहमान इब्न मोहम्मद जावेद इनसे दरख्वास्त करते हैं कि आखिरी सूरतों की तिलावत करें और ज़ुमरे हुफ़ाज़ में शामिल हों। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. آمين. सामईन हज़रात, ये थे मोहम्मद अब्दुल रहमान इब्न मोहम्मद जावेद साहब जो आखिरी सूरतों की तिलावत कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह ये अब ज़ुमरे हुफ़ाज़ में शामिल हो चुके हैं। इस मौके पर हम इदारे माहद वाज़े रशीद इस्लामी
یہاں کے اساتذہ، طلبا، ذمہ داران اور ہر ایک کی طرف سے ان کے اہل خانہ کو، سرپرست حضرات کو، آئے ہوئے تمام مہمانوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے خاندان میں ایک اور حافظ کا اضافہ کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں زندگی میں خوشحالی نصیب فرمائے اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلام پاک کے ذریعے ہمیں دنیا و آخرت میں نجات عطا فرمائے۔ اب ہم ہمارے ناظم صاحب مفتی عبدالغفار صاحب ندوی دامت برکاتہم سے درخواست کرتے ہیں کہ اس موقع پر طالب علم کی گلپوشی فرمائیں۔ ہم ان کے سرپرست حضرات میں سے درخواست کرتے ہیں کہ کوئی مائک پر آ کر تاثرات پیش فرمائیں۔ الحمدللہ، اللہ کا بہت بڑا احسان و فضل و کرم ہو کہ اللہ پاک نے ہم کو قرآن جیسی جو ہے عظیم کتاب سے نوازا، اور اللہ کا بہت بڑا احسان ہو کہ اللہ پاک نے ہم سب کو جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا اور ایمان والے گھر میں پیدا کیا، اور اسی کے ساتھ جو ہے ہدایت یافتہ کتاب اللہ پاک نے ہم سب کو نوازا۔ اللہ پاک ہم کو اس پہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہوا کہ اللہ پاک نے ایک معجزہ رکھا کہ اتنی بڑی کتاب ہے، اس کو اللہ پاک نے انسان کے سینے میں جو ہے بسایا۔ یہ اللہ کا فضل اور کرم ہے۔ جب اللہ پاک نے قرآن نازل کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے فرمایا کہ میں ایسی کتاب نازل کرنا چاہتا ہوں، تو فرشتوں نے فرمایا اگر یہ کتاب اگر کسی پہاڑ پہ یا کسی جگہ نازل ہو جاتی تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک نے اتنی آسانی کے ساتھ جو ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے دل کے اندر اللہ پاک نے اس کتاب کو سمایا۔ اللہ ہم کو اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمارے جو ہے لڑکے عبدالرحمان کو جو ہے حفظ سے نوازا، اور میں تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور تمام لوگوں کو جزاک اللہ بولتا ہوں جنہوں نے جو ہے ہمارے لڑکے کے اوپر اور اس مدرسے کے اوپر محنت کیا۔ مولانا عبدالغفار صاحب ہے، مولانا یونس صاحب ہے، مولانا توصیف صاحب ہے، اور مولانا مقصود صاحب ہے، اور دیگر علماء اکرام کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جو ہے ہمارے نئی بھائی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں میں کہ انہوں نے جو ہے پابندی کے ساتھ ان کو جو ہے مدرسے کے اندر لا کر چھوڑے۔ ہر ایک آدمی کا شکریہ ادا کرتا ہوں میں جنہوں نے طالب علم پہ محنت کیا، اور آپ سب لوگوں سے بھی ہماری ایک ادب گزاری ہے کہ اللہ نے آپ کو اتنی بڑی کتاب سے، اتنے بڑے علم سے نوازا، آپ کو اس کا اللہ سے شکر ادا کرے۔ ہمارے ایک ساتھی وہ اکثر فرمایا کہ 4 سے 5 چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، خصوصاً ہر زمانے کے اندر اور اس زمانے کے اندر۔ فرمایا کہ پہلی چیز کا اہتمام یہ ہے کہ جان بوجھ کے اللہ کے احکام کو نہیں چھوڑنا، جان بوجھ کے اللہ کے احکام کو نہیں چھوڑنا، جس میں سب سے اولین چیز ہے فرمایا کہ ایمان کے بعد فرائض ہے، ایمان کے بعد فرائض ہے، اس کو جان بوجھ کے کبھی نہیں چھوڑنا۔ فرائض میں اول چیز فرمایا کہ نماز ہے، اور فرمایا کہ سال کے روزے ہے، اور اللہ نے استطاعت دیا کہ زکوٰۃ ہے، جان بوجھ کے اللہ کے فرائض کو کبھی نہیں چھوڑنا۔ اور دوسری چیز فرمایا کہ اللہ کے فرائض کے بعد فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقے کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے میں اللہ نے 100% کامیابی رکھی ہے، اور غیروں کے طریقے میں اللہ نے 100% ناکامیابی رکھی ہے، اور اللہ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں فرمایا کہ پیار ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اس گئے گزرے زمانے کے اندر یہ آدمی ایک سنت کو زندہ کرے گا، اللہ 100 شہیدوں کا ثواب دیں گے،
100 شہیدوں کا ثواب دیں گے، اس لیے سنت طریقے کا اہتمام کرے۔ اور تیسری چیز فرمایا کہ اپنے ماں باپ کی فرما برداری، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ فرمایا کہ جس نے اپنے ماں باپ کو مسکرا کے دیکھ لیا، فرمایا اس کو مقبول حج عمرے کا ثواب، یہ مقبول حج عمرے کا ثواب ہے۔ کوئی نیکی نہیں کیا، کوئی ان کی خدمت نہیں کیا، خالی مسکرا کے دیکھ لیا، فرمایا کہ مقبول حج عمرے کا ثواب ہے۔ اور چوتھی چیز فرمایا کہ امت کی ہمدردی اپنے دل کے اندر لے کے چلے، امت کی ہمدردی اپنے دل کے اندر لے کے چلے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی کہ میرا ہر امتی جہنم کے راستے سے بچے اور جنت کے راستے میں جانے والا بن جائے۔ ہمارے دل کے اندر بھی غم ہو، طلب ہو کہ اللہ یہ تیرے بندے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری لمحے تک اس بات کی فکر کی کہ میرا ہر امتی جہنم کے راستے سے بچے اور جنت کے راستے میں جانے والا بن جائے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہدایت یافتہ یہ کتاب دی ہے آپ کو، اس کو ہم کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، عمل کرنا ہے اور دوسروں تک پہنچانا ہے۔ اور پانچویں چیز فرمایا کہ دعوت کی مبارک محنت ہم سب کو کرنا ہے کہ اللہ نے ہم کو جو ہے حافظ بنایا، کل ہم عالم بنیں گے سارے۔ فرمایا کہ اس امت کو اللہ نے جو ہے امام بنایا، کہ اللہ نے اس امت کو امام بنایا پچھلی امتوں کا، اس لیے فرمایا کہ ہم کو دعوت کی محنت میں لگ کر ہر ایک تک اللہ کے دین کی بات کو اور قرآن کی بات کو پہنچانا ہے۔ کریں گے سب ساتھی؟ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک جو ہے دنیا کے جتنے انسان بسنے والے سب کو قرآن پاک پڑھنے کی، عمل کرنے کی اور اس کو سمجھ کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ اب ہم ناظم صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ تہنیتی کلمات پیش کریں۔ حامد المصلی اما بعد، محترم صدر جلسہ اعزاز، اساتذہ معہد، آئے ہوئے مہمانان، بالخصوص آج جو زمرے حفاظ میں شامل ہونے والے طالب علم، ان کے سرپرست حضرات، عزیز طلباء، یہ ہمارے لیے بہت خوشی کا موقع ہے کہ قرآن پاک کی مناسبت سے آج ہم اس محفل کو سجائے ہوئے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ قرآن پاک کی نسبت کے بعد اس مجلس کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ایسے مواقع ہمارے اس ادارے میں بار بار لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ آپ بہت زیادہ محنت کریں، جیسے اور طلبہ ہمارے محنت کرتے رہے ہیں اور اس طالب علم نے بھی محنت کی ہے۔ معمولی نہیں ہوتا ہے کہ عارف کالونی کے پاس سے، فصیل کے اوپر سے روزانہ ایک لمبا فاصلہ طے کر کے وقت پر حاضر ہونا، چاہے سردی ہو، گرمی ہو، بارش ہو، اور پھر اپنے وقت پر جانا عشاء کی نماز کے بعد، اور پھر صبح اور حاضر ہو جانا، خاص طور پر ان ایام میں بہت مشکل ہے۔ دیکھنے میں یہ آتا تھا کہ پہلے اسکول اور کالجز کے اندر جانے کے لیے لوگ اہتمام کرتے ہیں کہ جہاں تعلیم اچھی ہوگی، بہتر ہوگی، وہاں پر گاڑیوں سے، سائیکلوں کے ذریعے سے اور اسکول وین کے ذریعے سے پوری تیاری کے ساتھ طلبہ پوری اہمیت کے ساتھ، یونیفارم کے ساتھ اسکول وغیرہ جایا کرتے تھے۔ مدرسے میں اس طرح آنے کا رواج نہیں تھا لوگوں کو، لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، احسان ہے اس رب ذوالجلال کا جس نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ الحمدللہ وہ مناظر جو پہلے صرف اسکول اور کالجز کے لیے نظر آیا کرتے تھے، آج ہمارے اداروں کے لیے اور مدارس کے لیے طلبہ حفظ قرآن کی اہمیت کے پیش نظر، ان کے سرپرست حضرات اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے آج الحمدللہ اس سے زیادہ قرآن پاک کے حفظ کو اور دینی علوم سے بہرور ہونے کو، اس کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت خوش آئند بات ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں، چونکہ تہنیتی کلمات پیش کرنے ہیں، اس لیے پھر مبارکباد دیتا ہوں آج کے ہمارے اس حافظ قرآن کو، ان کے سرپرست حضرات کو اور ان سبھی اساتذہ کو جنہوں نے کسی بھی درجے میں، کسی بھی اعتبار سے اس طالب علم پر محنت کی ہے، اس کو بنایا، سنوارا اور اس قابل بنایا کہ اس طالب علم نے آج الحمدللہ قرآن پاک کو اپنے سینے میں محفوظ فرمایا ہے۔
فجزاکم اللہ خیر الجزا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہم حافظ صاحب کا بہت استقبال کرتے ہیں ہمارے اس پروگرام میں کہ آپ نے ہمارے اس محفل میں شرکت کر کے اس مجلس کو مزید زینت بخشی ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کی خدمات کو قبول فرمائے۔ اب ہم صدر جلسہ حضرت مولانا شیخ نعیم صاحب ندوی دامت برکاتہم سے درخواست کرتے ہیں کہ اس موقع پر ہم سب کی رہنمائی فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی محمد بن عبد اللہ الامین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري۔ کیوں نہ ہو اسلام ممتاز دنیا بھر کے دینوں میں، کیوں نہ ہو اسلام ممتاز دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ حضرت مولانا مفتی عبدالغفار صاحب ناظم معہد واضح رشید الاسلامی، مفتی عبدالرحیم صاحب ندوی معتمد تعلیم معہد واضح رشید الاسلامی، حافظ یونس صاحب کاشفی صدر مدرس معہد واضح رشید الاسلامی، ہمارے جملہ اساتذہ کرام، مہمانان نظام، حافظ ساجد صاحب کاشفی استاد جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم، امام مسجد میر جنگو مرکز، تمام علماء اکرام کی موجودگی میں میں کیا کہہ سکتا ہوں، چند گزارشات عرض کروں گا ہمارے طلبہ عزیز کے لیے۔ سب سے پہلے اس مبارک مجلس میں لب کشائی کے لیے میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کا سہارا لیا جو آپ بارہا سنتے ہیں، سورہ حجرات کی آیت نمبر، سورہ حجر کی آیت نمبر 9 ہے یہ، اور بخاری شریف میں مروی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان جس کو بارہا پڑھا جاتا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم کو پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، جو قرآن کریم کو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ طلبہ عزیز، میں آپ سے مخاطب ہوں، اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ روئے زمین کی سب سے بہترین مخلوق آپ ہیں، جس کو اللہ نے قرآن کریم کی حفاظت کے لیے منتخب فرمایا ہے، جس کو قرآن کریم کے اس کے علم کو حاصل کرنے کے لیے اللہ نے چن لیا ہے، یہ روئے زمین کی سب سے بہترین مخلوق ہے۔ پیارے بچوں، اس کا احساس ہم کو ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت کے ہم منتخب ہیں، اللہ نے ہمارا انتخاب کیا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ دنیا میں جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں، چاہے تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو اور دیگر صحیفے ہوں، یا دنیا کے بہت سے مذاہب اپنے پاس آسمانی کتاب کے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن کسی بھی مذہب کے پاس اور اس کے ماننے والوں کے پاس اپنی آسمانی کتاب کا ایک بھی حافظ نہیں ہے۔ آپ کو پوری دنیا میں زبور کا کوئی حافظ نہیں ملے گا،
तौरात का कोई हाफिज नहीं मिलेगा, इंजील का कोई हाफिज नहीं मिलेगा। हाफिज तो क्या मिले, ये किताबें भी आपको महफूज नहीं मिलेगी, इसमें तहरीफ हो चुकी, रद्द बदल हो चुका। खुद इंजील को आप देख लीजिए कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के इस दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद ईसाइयों के पास चंद ही सालों में इंजील के 133 नुस्खे मौजूद थे। हर एक का ये दावा था कि ये मेरे पास जो नुस्खा है वो सही है। उनके उलमा ने बैठकर जब 133 नुस्खों पर गौर किया तो 129 नुस्खों को रद्द कर दिया और 4 नुस्खे उन्होंने बाकी रखे। आज भी इंजील यूहन्ना, मुरक्कस, लूका और मत्ती के नाम से 4 नुस्खे चलते हैं। बहरहाल वो तहरीर शुदा किताबें हैं, उनके मानने वालों के पास एक भी हाफिज नहीं है और कुरान करीम के दसियों नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों मासूम बच्चों के सीनों में अल्लाह ताला ने इस कुरान को महफूज कर लिया है। करोड़ों इंसानों के सीनों को अल्लाह ने मुंतखब कर लिया है कि कुरान करीम उसमें महफूज रहे। आप तारीख का मुताला कीजिए, आपको पता चलेगा ऐसे अखबार भी आए हैं कि कुरान करीम को मिटाने के लिए पूरी कोशिशें की गई। दुश्मनान इस्लाम ने कुरान करीम को जला दिया, उसके एक एक वरक़ को जला दिया गया ताकि ये मिट जाए। कभी समंदरों में कुरान करीम से समंदरों को पाट दिया गया कि पूरा कुरान ज़ाय हो जाए और बहुत सी नापाक कोशिशें हर दौर में की गई, आज भी की जाती है, वाक़यात पेश आते रहते हैं। लेकिन अल्लाह ने हर दौर में कुरान की हिफाजत की, सीना दर सीना ये चलता रहा। माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाते रही और कुरान की तिलावत करती रही। इस तरह ये कुरान महफूज चला आ रहा है और ता क़यामत ये महफूज रहेगा, इसके अंदर मामूली भी कोई तब्दीली नहीं हो सकती। तो प्यारे बच्चों, इतनी अजीम दौलत अल्लाह ताला ने आपको दी है, ये कुरान के हिफ्ज़ की दौलत है, कुरान के इल्म की दौलत है। इसके हासिल करने के बाद अगर दुनिया की कोई चीज़ और दुनिया का कोई मामूली साजो सामान, बल्कि दुनिया ही की हैसियत मताउद दुनिया कलील है, बहुत मामूली है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास। अगर आप दुनिया की किसी चीज़ की तरफ ललचाई नज़रों से देखते हैं, मैं अहादीस की रोशनी में आपसे बात कर रहा हूँ, अगर दुनिया की किसी भी चीज़, और चाहे किसी अमीर तरीन शख्स का वो बंगला हो, उसकी इमारत हो, या कोई कार हो, या कोई भी कीमती शय हो, अगर उसकी तरफ आपने उम्मीद अफजा नजरों से देखा और ये तमन्ना की कि इसको बहुत बड़ी नेमत मिली है, कसम खुदा की आपने अपनी इस नेमत उज़्मा की तौहीद कर ली। आपको अल्लाह ने सबसे बड़ी नेमत दी, इसके बाद अगर कोई दुनिया की चीज देखकर आप ये कहते हैं या ख्याल आप लाते हैं कि अल्लाह ने हमसे बड़ी नेमत इसको दी है, तो आपने अपनी इस नेमत की नाकदरी कर ली। तो आपके पास जो इल्म है ये बहुत बड़ा इल्म है, आप इस रोए जमीन की सबसे अजीम मखलूक है। बहरहाल इस मुबारक मौके पर हमारे जावेद भाई के फर्जंद अब्दुल रहमान आज ज़ुमरे हुफ़ाज़ में शामिल हुए हैं, बहुत खुशी का ये मौका है। मैं सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करता हूँ कि ये साआत उसने हमको अता फरमाए और इस मुबारक मजलिस में शिरकत की तौफीक अल्लाह ने अता फरमाई। और फिर हम असातिज़ा के बहुत ममनून और मशकूर हैं कि असातिज़ा ने बहुत मेहनत की है। एक बच्चे को हाफिज बना देना कोई मामूली बात नहीं है, ये समझिए कि पत्थर को तराश कर उसको हीरा बनाना है। असातिज़ा की मेहनत, उनकी कुरान, उनकी काविश, उनकी फिक्र, उनकी दुआएं, उनकी निगरानी, उनकी तवज्जो सब कुछ शामिल हाल होती है जब एक बच्चा हाफिज कुरान बनता है। जैसे एक बाग को बागबान सींचता है, उस पर मेहनत करता है, पानी देता है और तमाम किस्म के नुकसानात से उसकी हिफाजत करता है, तो एक फूल खिलता है बाग में बहुत मेहनत के बाद। उससे ज्यादा मेहनत एक तालिब इल्म पर होती है। उस्ताद उसके लिए अपने तहज्जुद में दुआएं करता है,
اور ہر وقت اس کی فکر میں رہتا ہے، اس کی بنیاد پر اللہ رب العزت یہ فیصلہ فرماتے ہیں کہ یہ حافظ قرآن بنے گا اور اس کے سینے میں قرآن محفوظ رہے گا۔ بہرحال اساتذہ جنہوں نے محنت کی سب قابل تعریف ہیں اور سب کو اللہ رب العزت کے پاس حقیقی انعام ملے گا اور وہ مبارکبادی کے مستحق ہیں۔ اسی طرح ان کے والد محترم، ان کے والدہ اور دیگر رشتہ دار یہاں پر موجود ہیں، ان کے سب قابل مبارکباد ہے کہ انہوں نے اس بچے کو اپنے لیے آخرت کا سامان کر دیا۔ یہ ان کے لیے ذخیرہ آخرت ہے، توشہ آخرت ہے، بے شمار فضائل وارد ہوئے ہیں۔ بارہا ہم سنتے رہتے ہیں کہ ایک حافظ اپنے خاندان کے 10 افراد کی سفارش کرے گا، ایسے 10 افراد جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، اور اس کی سفارش پر اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں ڈالنے کا فیصلہ فرمائے۔ یہ خاندان والوں کے لیے ذخیرہ آخرت ہے۔ حافظ قرآن کے والدین کو اللہ تعالیٰ ایسا تاج پہنائیں گے جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ تیز ہوگی۔ خود حافظ قرآن کا ایسا اکرام کیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک آخر آیت تقرأها، کہ قرآن کی آیتیں پڑھتا جا اور جنت کے درجات چڑھتا جا، جو تیری آخری آیت ہوگی وہ تیرا آخری مقام ہوگا۔ اور اللہ کے رسول نے حافظ قرآن کے بہت فضائل بتائے ہیں کہ یہ اللہ کے خاص بندوں میں اللہ تعالیٰ ان کو شمار فرماتے ہیں، فرشتوں کے ساتھ ان کا شمار ہوتا ہے۔ خود اللہ کے رسول کی آپ پوری زندگی کا مطالعہ کیجئے کہ اللہ کے رسول حافظ قرآن کو بطور خاص ہر جگہ مقدم رکھتے تھے۔ غزوات کے موقع پر آپ دیکھیں گے کہ اگر علم کسی کے ہاتھ میں دینا ہے تو اللہ کے رسول حافظ قرآن صحابی کے ہاتھ میں جھنڈا دیتے تھے، یہ ان کے پاس قرآن کی برکت ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے کہ شہداء کو دفنانے کی بات آتی تھی، تدفین کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے حافظ قرآن صحابی کو قبر میں اتارتے تھے کہ اس کے پاس قرآن کی برکت، بعد میں دیگر صحابہ کو دفنایا جاتا تھا۔ اسی طرح بے شمار مواقع ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں صحابہ کو ترجیح دیتے۔ ایک روایت میں ہے کہ جو حافظ صحابی ہوتے تھے اللہ کے رسول اس کا نکاح بطور خاص پڑھاتے تھے کہ یہ حافظ قرآن ہے۔ اور امیر بنانے کا جب موقع آتا کسی قبیلے کا یا کسی جماعت کا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حافظ قرآن کو ترجیح دیتے تھے اور اس کو امیر کے لیے انتخاب فرماتے تھے۔ غرض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بہت احترام کرتے تھے حفاظ صحابہ کا۔ ہم کو بھی چاہیے، والدین کو بھی، رشتہ داروں کو بھی اور ساتھیوں کو بھی، کہ جو حافظ ہے ان کا احترام کریں۔ اور ہم نے بعض بزرگوں کو یہ دیکھا کہ وہ جس طرح قبلے کی طرف پیر نہیں کرتے ہیں اور مسجد کی طرف پیر نہیں کرتے ہیں، اس کی طرف تھوکتے نہیں ہیں، یہ خلاف ادب ہے۔ اسی طرح ہم نے ایسے باپوں کو دیکھا ہے کہ ان کا بیٹا اگر حافظ نیچے بیٹھا ہے تو وہ اس کے سامنے اوپر نہیں بیٹھتے، وہ بھی نیچے بیٹھتے ہیں، اتنا احترام کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ بہرحال یقیناً یہ قابل احترام ہے اور ہم کو احترام ان کا کرنا چاہیے، اور خود حافظ قرآن کو یہ احساس اس کو ہونا چاہیے کہ آج اللہ نے منتخب کیا ہے، زمرہ حفاظ میں شامل کیا ہے۔ اس انتخاب کی ہم زندگی بھر قدر کریں گے اور صراط مستقیم پر چلیں گے، اور اس قرآن کو جو اللہ نے سینے میں محفوظ کیا ہے تا حیات اس کی حفاظت کی ذمہ داری اب ان پر عائد ہو چکی ہے۔ آج الحمدللہ یہ حافظ بنے، اب پوری زندگی موت تک ان کو حفاظت کرنی ہے، تلاوت کا معمول بنانا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آج حافظ بنے، خوشیوں کا ایک ماحول ہے اور پھر حافظ خوشفہمی میں رہ جائے اور غفلت کا وہ شکار ہو جائے اور شیطان اس کو اچک لے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ ہر حافظ کا، بلکہ ہر شخص کا قرآن کریم کو پڑھنے کا ایک معمول ہونا چاہیے جس کی وجہ سے قرآن کریم محفوظ رہ سکے۔ ورنہ اللہ کے رسول نے اس کی مثال اونٹ سے دی ہے کہ جس طرح اونٹ کی نکیل کو تھام کر رکھو گے تو وہ رکا رہے گا اور چھوڑ دیا جائے تو نکل جائے گا،
इसी तरह अगर तिलावत करते रहे तो कुरान सीनों में महफूज रहता है, वरना सीनों से निकल जाता है। इस मौके पर मैं दोबारा मुबारकबाद देता हूँ तमाम हजरात को और अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस तालिब इल्म को और जितने तलबा पहले भी फारिग हुए हैं और आइंदा होने वाले हैं, सबको अल्लाह ताला दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमाए और इनके सीनों में कुरान करीम को महफूज फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत इस्तेमाल करना चाहते हैं वो अभी कर लें। जैसे गुलपोशी वगैरह कुछ करना है हाफिज़ कुरान की, तो आप इजाज़त है, आप लोगों को कर सकते हो। अब आखिर में हम मोहतरम जनाब हाफिज़ साजिद साहब दामद बरकातहुम से बसर अदब और एहतराम दरख्वास्त करते हैं कि अपनी दुआ पर इज्जत से एहतराम फरमाएं। اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم نور علينا قبورنا واجعلها روضات من رياض الجنة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا
ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم ارزقنا رزقا حلالا، رزقا واسعا، رزقا طيبا يا خير الرازقين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين.